بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. آئی ہوپ یو آر آل ڈوئنگ گڈ. آج ہم لیسن نمبر 37 کرنے والے ہیں، ایڈورٹائزنگ بیانڈ پرنٹ میڈیا. پچھلے لیسن میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایڈورٹائزنگ نیوز پیپرز اور میگزینز کے ذریعے کس طرح کی جاتی تھی، لیکن ایڈورٹائزنگ صرف پرنٹ میڈیا تک محدود نہیں رہی. انسان ہمیشہ سے نئے نئے طریقے ڈھونڈتا رہا ہے تاکہ لوگوں کو اپنی پروڈکٹس، اپنی سروسز یا آئیڈیاز کی طرف متوجہ کر سکے. اسی لیے وقت کے ساتھ ساتھ پرنٹ میڈیا کے علاوہ بھی بہت سارے ایڈورٹائزنگ میڈیم استعمال ہونے لگے. کمرشل ایڈورٹائزنگ میڈیا کچھ ہیں ہمارے پاس یہاں پہ. ایڈورٹائزنگ کے کچھ طریقے: وی ہیو وال پینٹنگز، بل بورڈز، اسٹریٹ فرنیچر کمپوننٹس، یعنی جس طرح کے ہمارے پاس بس کے شیلٹرز وغیرہ، بینچز، سائن بورڈز یا دوسری پبلک فیسلٹیز پر ایڈورٹائزمنٹس لگانا. پرنٹڈ فلائرز، ریڈیو، سنیما، ٹیلی ویژن، ویب بینرز یعنی کہ ویب سائٹ پر نظر آنے والے جو ایڈورٹائزنگ کے بینرز ہوتے ہیں. ویب پاپ اپس. اسکائی رائٹنگ. اسکائی رائٹنگ کیا ہوتا ہے کہ ہوائی جہاز کے ذریعے آسمان میں دھوئیں سے ایڈورٹائزنگ لکھنا، ٹھیک ہے. بس اسٹاپ کے جو بینچز ہوتے ہیں. ٹاؤن کرائرز. ٹاؤن کرائرز سے مراد یہ ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ ٹاؤن کے لوگ جو بازاروں میں بلند آواز سے، اونچی آواز سے جو ہے وہ اعلان کیا کرتے تھے، اناؤنسمنٹس کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. سائڈز آف دی بسز، ٹیکسی ڈورز اینڈ روف ماؤنٹس وغیرہ، ٹھیک ہے. بسز اور ٹیکسیز پر ایڈورٹائزمنٹس لگانا. میوزیکل اسٹیج شوز پہ. سب وے پلیٹ فارمز اینڈ ٹرینز. ڈسپوزیبل ڈائپرز جو ہوتے ہیں ان کے الاسٹک بینڈز پر برانڈ کا نیم یا لوگو لکھا ہوا ہونا. سپر مارکیٹس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی ایپلز وغیرہ یا مینگو وغیرہ پہ یا فروٹس وغیرہ پہ جو ہے وہ اسٹکرز لگے ہوئے ہوتے ہیں. اسٹریمنگ دی آڈیو یا پھر ویڈیو کے شروع میں جو ہے وہ ایڈز وغیرہ ہونا. جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب یا میوزک ایپس پہ جو میوزک ویڈیوز ہوتی ہیں ان کے اسٹارٹنگ میں انہوں نے جو ہے نا اپنا ایڈورٹائزمنٹ بھی لگایا ہوتا ہے. دین وی ہیو پوسٹرز، ایونٹ ٹکٹس اور سپر مارکیٹ ریسیپٹس کے بیک سائڈ پر بھی ایڈورٹائزمنٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی جہاں تک لوگوں کی نظر جائے وہاں ایڈورٹائزمنٹ کا استعمال آج کل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. دین وی ہیو کوورٹ ایڈورٹائزنگ. کوورٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی ڈھکی چھپی ہوئی چیز، ٹھیک ہے. کوورٹ ایڈورٹائزمنٹ میں جو ہے نا ایڈورٹائزمنٹ سیدھا نہیں دکھایا جاتا، ڈائریکٹلی نہیں دکھایا جاتا، بلکہ کسی مووی، کسی ڈرامہ یا انٹرٹینمنٹ پروگرام کے اندر پروڈکٹ کو نیچرلی دکھایا جاتا ہے. اس ٹیکنیک کو ہم پروڈکٹ پلیسمنٹ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کیا بیسکلی مطلب الگ سے ایڈ نہیں بنایا جاتا اس پروڈکٹ کا، ٹھیک ہے. کوئی ڈرامہ یا مووی چل رہی ہوتی ہے نا، اسی کے اندر اس برانڈ کی جو ہے نا چیز وہ یوز کرتے ہوتے ہیں جو ایکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی ایڈورٹائزنگ کو ہم کہتے ہیں کوورٹ ایڈورٹائزمنٹ. اسپیشلی اگر کے ڈراماز وغیرہ جس طرح ہوتے ہیں ان میں تو بہت زیادہ ہی مطلب کھانے پینے کی چیزیں ہو گئیں، کافی، چاکلیٹس، جولری، اس کے علاوہ میک اپ پروڈکٹس، اس سب کی بہت زیادہ ایڈورٹائزمنٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. کچھ یہاں پہ بھی انہوں نے ایگزامپلس دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ اچھا یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی فلم کا ہیرو جو ہے وہ بار بار کسی خاص کمپنی کا موبائل، کسی خاص برانڈ کی واچ یا کار استعمال کرتا ہمیں نظر آئے گا تو اصل مقصد اس پروڈکٹ کی پروموشن ہوتی ہے، چاہے اسے ایڈورٹائزمنٹ کی طرح الگ سے جو ہے وہ نہ دکھایا جائے، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ جو کچھ ایگزامپل دی ہوئی ہیں ہمارے پاس، جیسے کہ فلم مائنورٹی رپورٹ میں ٹام کروز کا جو کریکٹر تھا، ٹھیک ہے، ٹام اینڈرٹن، اس کے پاس نوکیا کا جو ہے وہ کمپیوٹر ہوتا ہے، اس پہ صاف صاف نوکیا لوگو ہمیں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے. بلگیری کی واچ ہوتی ہے اس کے پاس. اسی طرح ہمارے پاس فلم ون روبوٹ میں ول اسمتھ کا جو کریکٹر ہے وہ بار بار کنورس شوز کا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے اور کافی تعریف کر رہا ہوتا ہے اور انہیں کلاسک کہہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کیڈلک کارز دا میٹرکس ریلیٹڈ جو مووی ہے اس میں استعمال ہوئی. جیمز بانڈ کی جو فلمز ہیں ان میں خاص طور پر جو کیسینو رائل جو فلم ہے اس میں اومیگا واچز، BMW اور ایسٹن مارٹن کی کارز کا استعمال ہوا. تو یہ سب پروڈکٹ پلیسمنٹ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے نا. نیکسٹ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ ریڈیو کمرشل. اب ہم بات کرتے ہیں جناب ریڈیو کمرشل کی. ریڈیو کمرشل وہ ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے جو ریڈیو کے ذریعے سنایا جاتا ہے. اس میں پروڈکٹس، سروسز یا کمپنی یا آئیڈیاز کی پروموشن کی جاتی ہے. اکثر یہ ایڈورٹائزمنٹس ایڈورٹائزنگ ایجنسیز جو ہوتی ہیں وہ تیار کرتی ہیں اور پھر ریڈیو اسٹیشن کو پیسے دے کر انہیں براڈ کاسٹ کروایا جاتا ہے. اس پیسے کو ہم ایئر ٹائم کہتے ہیں، یعنی کہ وہ ایئر ٹائم خریدتے ہیں، یعنی ریڈیو پر ایڈورٹائزمنٹ چلانے کے لیے وہ وقت خریدتے ہیں، ٹھیک ہو گیا.
ریڈیو کمرشلز عام طور پر 30 یا 60 سیکنڈز کے ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ 60 سیکنڈ والا جو ایڈورٹائزمنٹ ہے اس کی پرائس 30 سیکنڈ والے ایڈورٹائزمنٹ سے ڈبل ہو. حالانکہ ٹائم ڈبل ہے لیکن پرائس یوزلی جو ہوتی ہے وہ ڈبل نہیں ہوتی ہے. اکثر ریڈیو اسٹیشن صرف 20 یا 30% ہی زیادہ چارج کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ریڈیو ایڈورٹائزنگ صرف بڑی کمپنیز کے لیے ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ کچھ چھوٹے لوکل بزنسز بھی اپنے شہر کے ریڈیو اسٹیشنز پر ایڈورٹائزمنٹ چلوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس کا ایک فائدہ ہے کہ ریڈیو جو ہے نا وہ اتنا مطلب ایکسپینسو اس کے ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوتے ہیں, اس لیے چھوٹے بزنس اونرز بھی اپنے ایڈورٹائزمنٹس ریڈیو کے ذریعے چلوا سکتے ہیں. کئی لوکل ریڈیو اسٹیشنز خود ہی اپنے اناؤنسرز کی آواز میں ایڈورٹائزمنٹ لکھتے اور ریکارڈ کر دیتے ہیں. اگر کسٹمرز ریڈیو اسٹیشن پر ایڈورٹائزمنٹ کے کئی سپاٹس جو ہے وہ بک کر لے, ٹھیک ہے, یعنی ایک ہی دن میں وہ ڈیفرنٹ سپاٹس اگر ایڈورٹائزمنٹ کے ایک ہی کمپنی کوئی بک کر لیتی ہے تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بغیر کسی سروس ایکسٹرا سروس چارجز کے جو ہے نا وہ ایڈورٹائزمنٹ کمپنی ان کے لیے ریڈیو کمرشل جو ہے وہ لکھ بھی لیتی ہے اور پروڈیوس بھی کر لیتی ہے. ہسٹری کے مطابق دنیا کا پہلا ریڈیو کمرشل 28 اگست 1922 کو WEF ریڈیو اسٹیشن نیو یارک پر چلایا گیا تھا. یہ ایڈورٹائزمنٹ کوئنز بارو ریئل اسٹیٹ کارپوریشن کے لیے تھا اور تقریباً 10 منٹ کا لائیو ایڈورٹائزمنٹ تھا, لائیو جو ہے وہ کمرشل تھا. اسے HM بلیکویل نے وائس کیا تھا, انہوں نے پیش کیا تھا, جو کہ کوئنز بارو کے ریپرزنٹیٹیو تھے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے, ایڈورٹائزنگ میڈیا آڈیو. آڈیو ایڈورٹائزنگ سے مراد وہ ایڈورٹائزمنٹس ہیں جو صرف سنائی دیتی ہیں, یعنی ان میں امیج دکھائی نہیں دیتا. اس کا سب سے کامن میڈیم کون سا ہے ہمارے پاس, FM ریڈیو. FM ریڈیو پر ایڈورٹائزمنٹ دینے کی کاسٹ تقریباً اتنی ہی ہوتی ہے جتنی کسی بڑے شہر کے نیوز پیپر میں ایڈورٹائزمنٹ دینے کی. لیکن ریڈیو کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ نیوز پیپر صرف لکھی ہوئی انفارمیشن دیتا ہے, جبکہ ریڈیو میں ایڈورٹائزر اپنی آواز, اپنا لہجہ اور میوزک کے ذریعے سیدھا کنزیومر سے بات کر سکتا ہے. اسی لیے ریڈیو کو پرنٹ میڈیا پر زیادہ جو ہے وہ ترجیح دی جاتی ہے اور اس کو زیادہ ڈائنامک میڈیم جو ہے وہ مانا جاتا ہے. کئی بزنس ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ اگر ریڈیو ایڈورٹائزمنٹ انٹرسٹنگ ہو اور انفارمیٹیو ہو تو یہ بزنس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. لیکن صرف ریڈیو پر بھروسہ کرنا ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے, صرف اسی پر انحصار کرنا ٹھیک نہیں ہے. اکثر بزنسز جو ہوتے ہیں وہ میڈیا مکس کرتے ہیں. میڈیا مکس سے مراد یہ ہے کہ ایک سے زیادہ ایڈورٹائزنگ میڈیمز کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ نیوز پیپر, اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی پہ بھی شاید وہ اپنے ایڈورٹائزمنٹس چلائیں, ساتھ میں شاید ریڈیو کا بھی استعمال کریں, یعنی ڈیفرنٹ میڈیمز کا وہ استعمال کرتے ہیں اپنے ایڈورٹائزمنٹس چلانے کے لیے, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان کا ایڈورٹائزمنٹ دیکھ سکیں اور ان تک پہنچا جا سکے. اسی لیے ہر بزنس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پروڈکٹ یا سروس کے لیے کون سا میڈیم سب سے زیادہ مناسب ہے. ٹھیک ہے, یعنی ان کی جو پروڈکٹ کے اکارڈنگ جو ٹارگٹ آڈینس ہوگی وہ زیادہ تر کون سا میڈیم یوز کرتی ہے, تو اسی کے مطابق جو ہے نا انہیں وہ اسپیسیفک میڈیم یوز کرنا چاہیے, یا ٹی وی پہ انہیں اپنا ایڈورٹائزمنٹ لگانا چاہیے, یا ریڈیو پہ, یا مے بی مکس کر کے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ وی ہیو ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف دی ریڈیوز. ٹھیک ہے, ہر ریڈیو اسٹیشن کا اپنا ایک اسپیسیفک پروگرام فارمیٹ ہوتا ہے, رائٹ. کچھ اسٹیشن جو ہوتے ہیں وہ میوزک فوکسڈ ہوتے ہیں زیادہ تر, اور کچھ اسٹیشن جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ہو سکتا ہے نیوز اورینٹیڈ ہو, یا ٹاک شوز وغیرہ ان میں زیادہ لگتے ہیں. ڈفرینٹ زیادہ اسٹیشنز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ چینلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہوتا یہ ہے کہ ہر قسم کا جو فارمیٹ ہے الگ قسم کا, وہ آڈینس بھی ڈفرینٹ قسم کی اٹریکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ جیسے آڈینس ہے وہ زیادہ تر میوزک والے چینلز کو سنتی ہوں, کچھ آڈینس جو ہے وہ زیادہ ٹاک شوز والے چینلز کو سنتی ہوں. ٹھیک ہو گیا. اسی لیے بزنس اپنے ٹارگٹ آڈینس کے مطابق صحیح ریڈیو اسٹیشن کا انتخاب کر سکتا ہے. ریڈیو ایڈورٹائزنگ کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی پروڈکشن اور براڈ کاسٹنگ دونوں کی کاسٹ کافی کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے چھوٹے بزنس بھی ایک سے زیادہ ریڈیو اسٹیشنز پر اپنی ایڈورٹائزمنٹ چلوا سکتے ہیں. ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ ریڈیو ایڈورٹائزمنٹ کو بہت جلدی بدلا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں چینجنگز کافی ایزیلی کی جا سکتی ہیں. اگر مارکیٹ کی سچویشن یا بزنس کی اسٹریٹجی جو ہے وہ بدل جائے تو نیا ایڈورٹائزمنٹ فوراً تیار کر کے چلایا جا سکتا ہے. ریڈیو خاص طور پر کمیوٹرز یعنی روزانہ سفر کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان تک آسانی سے پہنچتا ہے. جو لوگ کار چلا کر آفس یا گھر جا رہے ہوتے ہیں ڈرائیو کر کے, کار میں کیونکہ ریڈیو ہوتا ہے تو وہ اکثر ریڈیو سنتے ہیں اور ایڈورٹائزمنٹس بھی غور سے سن لیتے ہیں, خاص طور پر جب وہ اکیلے سفر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, دیر از ون مور تھنگ ہیئر, ڈے پارٹس
کیا ہوتا ہے بیسیکلی کہ ڈے کو ڈفرینٹ پارٹس میں 4 پارٹس میں جو ہے انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اکارڈنگ ٹو دیئر براڈ کاسٹنگ ٹائمنگ، ٹھیک ہے نا۔ ریڈیو اسٹیشن ایڈورٹائزمنٹ کے لیے دن کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جنہیں ہم ڈے پارٹس کہتے ہیں۔ یہ عام طور پر 4 ہوتے ہیں۔ ایک مارننگ ڈرائیو والا ٹائم کہ زیادہ تر جب لوگ صبح ڈرائیو کر کے آفیسز میں جا رہے ہوتے ہیں، ایک وہ والا ٹائم، ایک ڈے ٹائم، ایک آفٹرنون ڈرائیو کا ٹائم اور ایک ایوننگ کا ٹائم، ٹھیک ہے، یعنی رات یا شام والا ٹائم، ٹھیک ہے۔ صبح اور شام کی ڈرائیو والا جو ٹائم ہے نا وہ سب سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ لوگ ریڈیو سن رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سب سے زیادہ جو آڈینس ہوتی ہے وہ ان ٹائمز میں ایکٹیو ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی برانڈ اپنا ایڈورٹائزمنٹ ان 2 اسپیسیفک ٹائمز میں لگوانا چاہے گی نا تو اس کو کافی زیادہ پیسے پے کرنے ہوں گے کیونکہ یہ سلاٹس جو ہیں وہ کافی مہنگی ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس ڈس ایڈوانٹیجز ہیں یا ڈرا بیکس ہیں۔ ریڈیو ایڈورٹائزنگ کے کچھ نقصانات ہیں جیسے کہ کمپیٹیٹر کلٹر۔ سب سے پہلی چیز ہو گئی کمپیٹیٹر کلٹر۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی بہت زیادہ کمپٹیشن ہونا، یعنی بہت زیادہ کمپنیز کی ایڈورٹائزمنٹ جو ہوتی ہیں وہ ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے کسی ایک ایڈورٹائزمنٹ کا اثر کم ہو سکتا ہے، اس کا افیکٹ کم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بہت ساری ظاہر ہم ایڈز آج کل ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں اور ریڈیو پر بھی بہت سارے کمپنی کی ایڈز جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی ایک اسپیسیفک ایڈ پہ ایز سچ فوکس نہ کریں، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کا ڈرا بیک یہ ہے کہ اگر بزنس بہت عرصے تک ریڈیو ایڈورٹائزمنٹ چلاتا رہے، ریڈیو ایڈورٹائزمنٹ جو ہے نا بہت عرصے تک کوئی بھی بزنس یوز کر رہا ہے تو اس کا خرچہ جو ہے وہ جمع ہوتے ہوتے کافی زیادہ ہو سکتا ہے، یعنی ایڈورٹائزمنٹس پر اس کا بہت زیادہ پیسہ لگ جائے گا۔ تھرڈ یہ کہ ریڈیو کا جو میسیج ہوتا ہے وہ فلیٹنگ ہوتا ہے، یعنی فلیٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جلدی گزر جانے والا، ٹھیک ہے۔ اگر لسنر اس وقت غور سے ریڈیو نہ سن رہے ہوں تو ایڈورٹائزمنٹ دوبارہ دیکھی نہیں جا سکتی ہے جیسے کہ نیوز پیپر یا انٹرنیٹ پر ممکن ہے، ٹھیک ہے نا۔ رائٹر فل ہل نے ریڈیو ایڈورٹائزنگ کے لیے کچھ ضروری باتیں بتائی ہیں اپنے آرٹیکل میک لسنرز یور کسٹمرز میں۔ یہ کافی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اور کافی ایزی بھی ہیں، ویسے کورسز سنیں تو ایک دم سے یاد ہو جائیں گے آپ کو۔ اگر کسی سیلیبریٹی جیسی آواز استعمال کی جائے تو ایڈورٹائزمنٹ میں یہ بات واضح طور پر بتانا ضروری ہے کہ یہ اصل سیلیبریٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آئیے کہ اگر کوئی آپ ایڈورٹائزمنٹ بنا رہے ہیں اور اس میں آپ کسی فیمس سیلیبریٹی کی آواز نکال کے جو ہے تو آپ بول رہے ہیں تو یہ چیز آپ جو ہے نا واضح طور پر مینشن کریں کہ یہ اوریجنل سیلیبریٹی نہیں ایڈورٹائزمنٹ جو والا بتا رہا ہے بلکہ کوئی اور آدمی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چیز غلط ہوگی کہ آپ کسی اور بندے کی آواز نکال کے جو ہے نا کسی بھی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ کر لیں۔ اگر ریڈیو اسٹیشن ایڈورٹائزمنٹ تیار کر رہا ہو تو ہمیشہ اسے پراپر کانٹریکٹ کرنا چاہیے پہلے، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ مقابلہ کرنے والے جو کمپنیز ہیں، جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں، ان کے بارے میں ہمیشہ سچ اور انصاف سے ہمیں بات کرنی چاہیے، غلط ملت بات ان کے بارے میں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، کوئی مس لیڈنگ انفارمیشن جو ہے ان کے بارے میں ہمیں نہیں دینی چاہیے۔ فیڈرل لا کے مطابق غلط یا مس لیڈنگ معلومات دینا منع ہے۔ ریڈیو ایڈورٹائزمنٹس کو کئی مرتبہ چلانا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ ایک ہی مرتبہ سن کر اسے اس کا فوراً جو ہے وہ رسپانس نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ ریڈیو ایڈورٹائزمنٹس کو ریپیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، بار بار لگانا ضروری ہوتا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ اس ٹائم پہ لوگ جو ہے وہ غور سے نہ سن رہے ہوں، ٹھیک ہے، لیکن دوبارہ جب لگے تو اس ٹائم شاید ان کا دھیان اس طرف چلا جائے۔ سو وی شوڈ ریپیٹ دی ریڈیو ایڈورٹائزمنٹس سیورل ٹائم۔ نیکسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک ریڈیو اسٹیشن پر ہی انحصار نہیں کرنا چاہیے، اگر ممکن ہے تو ایک سے زیادہ ریڈیو اسٹیشنز پر آپ اپنے ایڈورٹائزمنٹ چلائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آڈینس جو ہے وہ کور ہو سکے۔ صرف ایک یہاں پہ ایکسیپشن ہے، فار ایگزامپل اگر بزنس کسی بہت اسپیسیفک آڈینس کو ٹارگٹ کر رہا ہو، جیسے کہ اسپورٹس پروڈکٹس کوئی بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، بزنس، تو صرف اسپورٹس کے اگر ریڈیو اسٹیشن پر آپ ایڈورٹائزمنٹ چلا دیں گے تو وہ بھی کافی مناسب رہے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹی وی ایڈورٹائزمنٹ۔ ٹی وی کمرشل کو سب سے افیکٹو میس ایڈورٹائزنگ مانا جاتا ہے کیونکہ اس میں ویڈیو پلس ساؤنڈ پلس میوزک پلس ایموشن سب کچھ ایک ساتھ دکھائی دیتا ہے۔ اسی وجہ سے پاپولر ٹی وی پروگرامز کے درمیان ایڈورٹائزمنٹ چلانے کی فیس کافی زیادہ ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل امریکہ کے سپر بول فٹ بال میچ کے درمیان صرف 30 سیکنڈ کی ایڈ چلانے کے لیے 2006 میں تقریباً اس کا ریٹ تھا تقریباً $2.5 ملین، ٹھیک ہے، یعنی جتنا زیادہ پروگرام کوئی مشہور ہے، جتنا زیادہ پروگرام دیکھا جاتا ہے اتنی ہی مہنگی اس کی ایڈورٹائزمنٹ فیس ہوتی ہے۔ اچھا، ورچوئل ایڈورٹائزمنٹ کیا ہوتا ہے؟
آج کل کمپیوٹر گرافکس کی مدد سے ورچوئل ایڈورٹائزمنٹ بھی ٹی وی پروگرامز میں شامل کیے جاتے ہیں، یعنی کمپیوٹر سے ایڈورٹائزمنٹ کو اسکرین پر ایڈ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خالی بیک گراؤنڈ میں بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے، یا اصلی بل بورڈ کو کمپیوٹر سے کسی اور ایڈورٹائزمنٹ سے ریپلیس کیا جا سکتا ہے، یعنی بل بورڈ پیچھے اصلی لگا ہوا ہے لیکن کمپیوٹر کی وجہ سے ہم ایڈیٹنگ کر کے وہاں پہ کوئی اور جو ہے نا ایڈورٹائزمنٹ لگا سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسی جگہ بھی ورچوئل بل بورڈ دکھایا جا سکتا ہے جہاں کچھ اصل میں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ورچوئل پروڈکٹ پلیسمنٹ بھی ممکن ہوتی ہے، یعنی ورچولی بھی ہم پروڈکٹ کی پلیسمنٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ کیا ہوتا ہے؟ کسی پروڈکٹ کو ڈرامہ یا فلم کا حصہ بنانا یا کسی پروگرام کا حصہ بنانا، ٹھیک ہے۔ ہیرو یا ایکٹریس کسی خاص برانڈ کی چیز یوز کرتے ہیں تاکہ لوگ اس برانڈ کو نوٹس کریں۔ اچھا، ورچوئل ایڈورٹائزمنٹ کی ایگزامپل ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرکٹ یا فٹ بال میچ میں اسٹیڈیم کے گرد جو ایڈورٹائزمنٹ بورڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے کئی LED ڈیجیٹل اسکرینز بھی ہوتی ہیں، ایسے چل رہی ہوتی ہے اچھی اسکرین، اس پہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لکھا ہوا چل رہا ہوتا ہے۔ کبھی ٹی وی پر پاکستان میں ایک ایڈورٹائزمنٹ نظر آتی ہے اور کسی دوسرے ملک میں وہی میچ دیکھنے والوں کو اسی جگہ کسی اور کمپنی کی ایڈورٹائزمنٹ دکھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ پیچھے جو اسکرین لگی ہوتی ہے یا بینر لگا ہوتا ہے یا گرین اسکرین ٹائپ آف تھنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ وہ کمپیوٹر کے ذریعے ایڈیٹنگ کر کے فار ایگزامپل پاکستان کے کوئی اسپیسیفک اسی میچ میں سیم میچ ہے وہی اگر پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے، وہاں پہ پاکستان کے آڈینس کے لیے کوئی ان کے مطابق کسی برانڈ کا ایڈورٹائزمنٹ لگائیں گے، اور سیم میچ اگر کسی اور کنٹری میں دیکھا جا رہا ہے تو وہاں پہ ڈفرینٹ ایڈ لگا دیں گے سیم فریم میں، ٹھیک ہے۔ فریم سیم ہی ہوگا، میچ سیم ہی ہے، سیم جو ہے وہ ٹائم ہے، لیکن ایڈز جو ہے وہ ڈفرینٹ لگا سکتے ہیں کمپیوٹر کی مدد سے۔ اسی طرح کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میچ کے درمیان اسکرین پر کمپیوٹر سے کوئی ورچوئل گرافک بھی ایڈ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اسپیشلی اگر پی ٹی وی اسپورٹس وغیرہ کی بات کی جائے تو وہاں پہ اچانک سے جو ہے نا چائے کی پتی آ جاتی ہے اسٹیڈیم میں، یا پھر کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا روح افزا کی بوٹل آ جاتی ہے، یا مے بی کوئی اور برانڈ اس طرح کا، اس کی اینیمیشن اچانک اسکرین پر نظر آنے لگتی ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ ورچوئل ایڈورٹائزنگ کی مثالیں ہیں۔ آج کل لوگ انٹرنیٹ جو ہے وہ زیادہ یوز کرتے ہیں، اسی لیے آہستہ آہستہ کچھ ایڈورٹائزنگ بجٹ ٹی وی سے انٹرنیٹ کی طرف شفٹ ہو رہا ہے، یعنی اب جو کمپنیز ہیں وہ انٹرنیٹ کو بھی پریفر کرنے لگی ہیں، تو وہ ایڈورٹائزنگ بجٹ جو ہے وہ اپنا اب انٹرنیٹ پہ لگاتی ہیں۔ اچھا، آج کل اکثر ٹی وی ایڈورٹائزمنٹس کچھ سیکنڈ سے لے کر چند منٹس تک ہوتی ہیں، ہر قسم کی چیزوں کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے یوز ہوتی ہیں، جیسے کہ ہاؤس ہولڈ پروڈکٹس ہو گئے، سروسز، پولیٹیکل کیمپین، یعنی ہر چیز جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے بیچی جا رہی ہے آج کل۔ ٹی وی ایڈورٹائزمنٹس اتنی پاورفل ثابت ہوئی ہیں کہ امریکہ میں الیکشن کیمپین بھی اچھی ٹی وی ایڈورٹائزمنٹ کے بغیر مشکل سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ کریکٹرسٹکس آف دی کمرشلز۔ ٹی وی ایڈورٹائزمنٹس کی کچھ خاص جو ہیں وہ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ کیچی جنگلز کا استعمال۔ کیچی جنگلز کا مطلب یہ ہے کہ یاد رہنے والی ٹیونز یا میوزک، ٹھیک ہے۔ ایڈورٹائزمنٹس میں ایسی میوزک یا ایسی میلوڈی انہوں نے استعمال کی ہوتی ہے جو لوگوں کے ذہن میں جو ہے نا بیٹھ جاتی ہے، یعنی ایڈ ختم بھی ہو جائے تب بھی وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی اور ہم وہ گنگنا رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ وی ہیو کیچی فریزز، ٹھیک ہے، یعنی یاد رہنے والے جملے، ایسے جملے جو ایڈورٹائزمنٹ ختم ہونے کے بعد بھی لوگ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں یا ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جاتے ہیں، جیسے کہ جو فیمس برانڈس ہوتے ہیں ان کی جو کیچ فریزز ہوتی ہیں، سلوگنز یا ٹیگ لائنز ہوتے ہیں، جیسے کہ سرف ایکسل، اس کا ہوتا ہے داغ تو اچھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہے جہاں خواب وہاں HBL، ٹھیک ہے، HBL کی یہ ٹیگ لائن ہے۔ نائکی کی ہے جس طرح جسٹ ڈو اٹ، اس کے بعد میکڈونلڈس کی ہوتی ہے جس طرح I'm loving it۔ تو یہ جو ہے نا کیچی فریزز کی ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں، یہ فریزز جو ہے وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہیومر، مزاحیہ انداز، یعنی ایڈورٹائزنگ ایجنسی لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہیومر کا بھی بہت استعمال کرتی ہیں۔ سائیکولوجیکل ریسرچ بھی بتاتی ہے کہ ہیومر ایڈورٹائزمنٹ کو زیادہ یادگار اور اثر انداز بناتا ہے۔ اس کے علاوہ ایڈورٹائزنگ میں اینیمیشن کا بھی استعمال ہوتا ہے۔
یہ ہمارے پاس ہینڈ ڈران اینیمیشن بھی ہو سکتی ہیں، یعنی ہاتھوں سے ڈرا کی ہوئی، یا پھر کمپیوٹر سے ڈرا کی ہوئی اینیمیشن بھی ہو سکتی ہیں۔ اینیمیٹڈ کیریکٹرز کبھی کبھی اصلی ایکٹر سے بھی زیادہ ہمیں جو ہے وہ انٹرسٹنگ لگ رہے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے کچھ اینیمیٹڈ کیریکٹرز والے جو ایڈورٹائزمنٹس ہوتی ہیں وہ کئی سالوں تک چلتی رہتی ہیں۔ یا پھر اس طرح بھی کرتے ہیں کہ ایڈورٹائزمنٹ میں دونوں لائک اینیمیٹڈ کیریکٹر کارٹون وغیرہ اور اس کے ساتھ اوریجنل جو ایکٹر ہے ان کو دونوں کو ساتھ بھی لیا جاتا ہے۔ آج کل اینیمیٹڈ کیریکٹر کا کسی اصلی انسان سے بات کرنا کافی سمپل سی بات ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کمپیوٹر ایڈورٹائزنگ ہے یا انٹرنیٹ ایڈورٹائزنگ۔ انٹرنیٹ پر ایڈورٹائزمنٹ دینا ایک نیا طریقہ ہے۔ ویب سائٹ پر ایڈورٹائزمنٹ کی قیمت دو چیزوں پر ڈپینڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کہ ویب سائٹ جو ہے وہ کتنی مشہور ہے، ٹھیک ہے، کتنی اس کی جو ہے نا لوگ اسے وزٹ کرتے ہیں، کتنی اس کی ٹریفک ہے، اور دوسرا یہ کہ ویب سائٹ کا جو کنٹینٹ ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ سے کتنا ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جیسے کہ ہم نے ریڈیو کے لیے پہلے پڑھا تھا نا کہ ڈفرینٹ طرح کے ریڈیو اسٹیشنز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ طرح کا ان کا کنٹینٹ ہوتا ہے، کچھ میوزک والے ہوتے ہیں، کچھ ٹاک شوز والے ہوتے ہیں، اور ان ڈفرینٹ اسٹیشنز کے لیے ڈفرینٹ آڈینس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ آڈینس ان کو سنتی ہے۔ تو اسی طرح یہ یہاں پہ بھی ہے کہ ڈفرینٹ طرح کی ویب سائٹس ہوتی ہیں، تو جو ایڈورٹائزمنٹ جو کمپنی اپنی دینا چاہ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ویب سائٹ کا جو کنٹینٹ ہے وہ ان کے پروڈکٹ سے تھوڑا بہت ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے۔ اور دوسرا یہاں پہ کیا طریقہ بتایا ہوا ہے، ای میل ایڈورٹائزنگ، ٹھیک ہے۔ کمپنیز جو ہے وہ ڈائریکٹ ای میل کے ذریعے بھی ایڈورٹائزمنٹس بیچتی ہیں، ہمیں ای میل کرتے رہتے ہیں، ڈفرینٹ برانڈ ڈفرینٹ کمپنیز کی جو ہے نا ای میلز آئی ہوئی ہوتی ہیں ہمارے پاس، یا پھر انسٹاگرام وغیرہ پر ڈی ایمز بھی آتے ہیں ڈفرینٹ برانڈس وغیرہ کے۔ لیکن اگر بنا اجازت بہت زیادہ پروموشنل ای میلز بھیجی جائیں تو انہیں ہم اسپیم کہیں گے۔ کچھ ادر ایڈورٹائزنگ ٹولز جہاں پہ بتا رہے ہیں، کچھ کمپنیز نے یہ بھی تجویز دی ہے کہ راکٹ جو ہوتا ہے اس کے سائڈ پر اپنا لوگو لگا لیا جائے، یا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر بھی کمپنی کا لوگو دکھایا جائے۔ اچھا، پھر یہاں پہ ایک اور چیز ہے سبلیمنل ایڈورٹائزنگ۔ سبلیمنل ایڈورٹائزنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ایڈورٹائزمنٹ جو اتنی لائک ہلکی سی یا ڈھکی چھپی سی ہوتی ہے کہ وہ ڈائریکٹلی انسان کو جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی، مطلب محسوس نہیں ہوتا کہ ڈائریکٹلی جو ہے نا کسی برانڈ کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے، لیکن یہ مانا جاتا ہے کہ وہ اس کے ذہن پر اثر ڈال سکتی ہے۔ لیکن اس کی افیکٹونیس پر آج بھی بحث ہے، ڈبیٹ ہے کہ کیا یہ افیکٹو رہتی ہے زیادہ یا نہیں۔ فار ایگزامپل کبھی کسی مووی یا ایڈورٹائزمنٹ میں کسی برانڈ کا لوگو یا پروڈکٹ جو ہے وہ صرف بہت چھوٹی سی لائک ٹائم کے لیے، تھوڑی سی دیر کے لیے، یا بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ تھوڑا سا بلرڈ سا دکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دیکھنے والا اس پر کانشیسلی جو ہے وہ توجہ نہ دے، لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ چیز اس کے ذہن پر ہلکا سا اثر چھوڑ سکتی ہے۔ اسی کو ہم جو ہے نا سبلیمنل ایڈورٹائزمنٹ کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر کسی ایڈورٹائزمنٹ میں کوک کا لوگو صرف ایک بہت تیز لائک فلیش کے لیے جو ہے وہ نظر آئے، اور اکثر لوگ اسے محسوس بھی نہ کر سکیں کہ کوک کی یہاں پہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی تھی، تو اس طرح کی ٹیکنیک جو ہے اس کو ہم سبلیمنل ایڈورٹائزمنٹ کہیں گے۔ نیکسٹ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پیڈ ایڈورٹائزنگ یعنی ورڈ آف ماؤتھ، یعنی کبھی کبھی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ہمیں پیسے دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ اگر لوگ خود کسی پروڈکٹ کی تعریف کرنا شروع کر دیں تو اسے ورڈ آف ماؤتھ ایڈورٹائزنگ کہتے ہیں۔ یعنی ہمارے پروڈکٹ کی تو ایڈورٹائزمنٹ ہو ہی جائے گی، ٹھیک ہے، لوگ اگر اس کے بارے میں تعریف کر رہے ہیں تو۔ فار ایگزامپل اگر آپ کسی دوست کو کہتے ہیں کہ یہ موبائل بہت اچھا ہے، تم بھی یہ والا لے لو، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی ایڈورٹائزمنٹ ہی ہے، آپ اس موبائل برانڈ کی ایڈورٹائزمنٹ ہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، برانڈ نیم جو ہے سم ٹائم اتنا مشہور ہو جاتا ہے کہ لوگ اصل پروڈکٹ کا نام بھول کر برانڈ کا ہی نام بولنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے یہاں جس طرح اگر لوکل میں ایگزامپل دوں، ڈالڈا، اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جو ہے نا گھی ختم ہو گیا کے بجائے جو ہے ہم کہیں گے کہ ڈالڈا ختم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح یہاں پہ انہیں کچھ ایگزامپل دی ہوئی ہیں، جیسے کہ زیروکس، فوٹو کاپیئر کے لیے ہم کہیں گے زیروکس، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، پیٹرولیم جیلی ہے، جس طرح ڈھیروں کمپنیاں جو ہے وہ پیٹرولیم جیلی بناتی ہیں، لیکن ہم جہاں پر بھی دیکھیں گے ہمارے منہ سے جو ہے نا پہلے ویزلین ہی نکلے گا، ٹھیک ہو گیا۔ ٹیشوز کے لیے جیسے کلینکس کا ورڈ کافی کامنلی یوز ہوتا ہے، حالانکہ وہ برانڈ کا نیم ہے، ویزلین، کلینکس، زیروکس، ڈالڈا، یہ برانڈ کا نیم ہے، لیکن جو نارمل پروڈکٹ ہے ان کے لیے بھی ہم
انہی برانڈ کا نام یوز کرنا شروع ہوں گے، بیکاز وہ اتنے زیادہ مشہور اور اتنے زیادہ لوگوں میں کامن ہو چکے ہیں۔ لیکن کئی کمپنیز جو ہے نا وہ یہ بات پسند نہیں کرتی ہیں کہ ان کا برانڈ نام جو ہے وہ ہر سملر پروڈکٹ کے لیے یوز کیا جائے، کیونکہ برانڈ کی اپنی پہچان جو ہے وہ اپنا جو اس کا ایک نام ہے وہ کم ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے ہر کمپنی چاہے گی کہ لوگ اس کے پروڈکٹ کو اسی کے نیم کے ساتھ جو ہے وہ پہچانیں۔ پلس جو بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں، جو بڑے برانڈز ہیں، وہ یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی لوکل سی اگر چیز ہے تو اس کے لیے جو ہے ان کا نام یوز کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ریٹنگ۔ ایڈورٹائزنگ میں یہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ کتنے لوگوں تک پہنچی۔ اس کو ناپنے کے لیے ریٹنگ پوائنٹ یعنی کہ آر پی اور ٹارگٹ ریٹنگ پوائنٹ یعنی کہ ٹی آر پی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، آر پی کیا ہے، ریٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ٹوٹل آڈینس میں سے کتنے لوگ کسی پروگرام کو دیکھ یا سن رہے ہوتے ہیں، جبکہ ٹی آر پی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ٹارگٹ آڈینس میں سے کتنے لوگ اس پروگرام کو دیکھ یا سن رہے ہیں۔ یعنی آر پی جو ہوتی ہے وہ پوری، آپ کہہ سکتے ہیں پوری کنٹری یا پوری یونیورس کی آڈینس کی پرسنٹیج کو دکھاتا ہے، جبکہ ٹی آر پی صرف اس اسپیسیفک ٹارگٹ گروپ کی پرسنٹیج کو جو ہے وہ دکھاتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی پروڈیوسرز ہیں اور وہ ڈرامہ بناتے ہوئے ان کی جو ٹارگٹ آڈینس انہیں رکھی ہوئی ہے وہ ٹین ایجرز ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں، یعنی ان کا یہ مطلب سوچنا ہے کہ یہ جو ڈرامہ ہے نا یہ ہم زیادہ تر ٹین ایجرز کے لیے بنا رہے ہیں، ٹین ایجرز کی جو ساری آڈینس ہے اس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے اس ڈرامے نے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ یہ دیکھنا چاہیں کہ اس ڈرامے کو پوری دنیا میں سے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں یا پورے ملک میں سے لیٹس سپوز کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اس ڈرامے کو پورے دنیا میں سے صرف 10% لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ ہو جائے گی آر پی، سمجھ آئیے۔ لیکن ٹی آر پی کیا ہوگی کہ ان کا ٹارگٹ آڈینس کون سا تھا، ٹین ایجر۔ اب وہ دیکھیں گے کہ پوری دنیا میں سے ٹین ایجرز کتنے پرسنٹ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا، لیٹس سپوز کہ پوری دنیا میں 45% ٹین ایجرز ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور اس میں سے اب وہ دیکھیں گے کہ کتنی پرسنٹ ٹین ایجرز کو ہمارے ڈرامے نے کور کیا ہے 45 میں سے، سمجھ آئیے، تو وہ ہوگا ٹی آر پی۔ اچھا، یہاں پہ بھی انہوں نے ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ اگر کسی کاسمیٹک برانڈ کی ایڈورٹائزمنٹ 25 سے 45 سال کی عورتوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کوئی کاسمیٹکس کا برانڈ ہے اور اس کا ایڈورٹائزمنٹ جو ہے ان کے لیے ٹارگٹ آڈینس 25 سے 45 سال تک کی عورتیں ہیں۔ مان لیجیے کہ کسی ٹی وی شو کی جو آر پی ہے وہ 10 ہے، یعنی ٹوٹل آڈینس 10% یہ شو دیکھ رہی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو ایگزامپل دی، لیکن اسی شو کا ٹی آر پی صرف 2.5% ہے، یعنی 25 سے 45 سال کی عورتوں میں سے صرف 2.5% لوگ یہ شو دیکھ رہے ہیں۔ ٹارگٹ آڈینس میں سے صرف 2.5% شو یہ دیکھ رہے ہیں لوگ، جبکہ اوور آل آڈینس میں سے 10% لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شو اوور آل مشہور ہے، لیکن جس آڈینس تک ایڈورٹائزمنٹ ہمیں پہنچانی تھی اس تک کم پہنچ رہی ہے، اسی لیے یہ اس ایڈورٹائزر کے لیے اتنا مناسب نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس کوئی دوسرا شو جو اوور آل شاید اتنا مشہور نہ بھی ہو، لیکن اگر اس کی ٹی آر پی جو ہے وہ اس کی پرسنٹیج اگر زیادہ ہے، ٹارگٹ آڈینس میں اس کی جو ٹی آر پی ہے وہ زیادہ ہے، تو ایڈورٹائزر اسی شو کو ترجیح دے گا، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ وی ہیو ایڈورٹائزنگ ایویلیویشن۔ اب ہم کریں گے ایویلویٹ۔ جب ایڈورٹائزنگ کیمپین ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو کمپنی اس کا رزلٹ چیک کرتی ہے کہ اس نے اپنے گولز حاصل کیے ہیں یا نہیں۔ سب سے عام طریقہ رزلٹ حاصل کرنے کا یہ ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ سے پہلے اور بعد کی سیلز کا کمپیریزن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کمپیریزن کرتے ہیں کہ ایڈورٹائزمنٹ سے پہلے ہماری سیلز کتنی تھی اور اب ہماری ایڈورٹائزمنٹ لگانے کے بعد کوئی سیلز بڑھی ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے، کوئی فائدہ ہوا ہے یا نہیں۔ کبھی کبھی کمپنیز ایسا بھی کرتی ہیں کہ رزلٹ دیکھنے کے لیے ملک کے کچھ علاقوں میں جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ چلائیں گی اور کچھ علاقوں میں نہیں چلاتی ہیں۔ فار ایگزامپل برانڈ جو ہے وہ کراچی میں ایڈورٹائزمنٹ چلا رہا ہے اور لاہور میں نہیں چلا رہا، ٹھیک ہے۔ بعد میں پھر وہ کیا کرے گا کہ ان دونوں شہروں کا کمپیریزن کرے گا، وہ برانڈ وہ دیکھے گا کہ کیا کراچی میں سیلز جو ہے وہ زیادہ ہوئی ہیں ہمارا ایڈورٹائزمنٹ لگانے کی وجہ سے لاہور سے۔ تو اگر ایڈورٹائزمنٹ جہاں پہ چلی وہاں سیلز زیادہ بڑھ گئی ہوں تو سمجھا جاتا ہے کہ کیمپین ہماری سکسیزفل رہی۔ پھر انہی رزلٹس کو دیکھ کر کمپنی اپنی اگلی جو ایڈورٹائزنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ بناتی ہے اور اس میں ضروری تبدیلیاں کرتی ہے تاکہ مزید بہتر نتائج حاصل کیے جا سکیں۔
تو اسی کے ساتھ ہمارا اس لیسن کا پارٹ 1 یہاں پہ ہو گیا کمپلیٹ. یہ لیسن تو ایسا لینتھی تھا, آلموسٹ 7 پیجز پر مشتمل تھا. دیٹ از وائی میں نے اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.